کہ جو مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہے۔ اگر یہ بات ان معنوں میں لی جائے کہ وہ اگرچہ روز جزا اپنے اعمال کا بدلہ بھگتے گا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، تب تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرتے ہی سیدھا جنتی ہے، تو اس سلسلے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ 18واں پارہ ہے اور اس کی ابتدائی آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں۔ اب ہم بھی یہی کہتے ہیں ایمان والے کامیاب ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہو گیا، وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ لیکن ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں، آگے اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ آگے یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے، ہر ایمان والا نہیں بلکہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خاطر توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، دل جمعی سے نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ فضولیات سے بچنے والے ہیں، لغویات سے بچنے والے ہیں، اور برے لفظ کہنے سے، برے کام کرنے سے بچنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اصل موضوع ہے میرا، اس پر میں چند الفاظ کرنا چاہتا ہوں۔ اب غور کریں کہ اللہ کریم نے کامیاب قرار دیا ایمان والے کو، لیکن ساتھ میں کنڈیشنز لگا دی کہ یہ کیٹاگریز اگر ایمان والا اختیار کرے گا تو پھر وہ کامیاب ہے، اس کو فلاح یافتہ ایمان والا کہا جا سکتا ہے۔ سو سرٹیفائیڈ کامیاب ایمان والا وہ ہے قرآن کی روح سے کہ جو نماز قائم کرنے والا ہے، اور صرف قائم نہیں کرتا، نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے، اور وہ بندہ جو لغویات سے بچنے والا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جن کی ضمانت ملنے پر ہم جنت کی ضمانت کے حقدار ہوں گے؟ فرمایا ایک وہ تو جو دو جھگڑوں کے درمیان ہے، ایک وہ جو دو جھگڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی بندے کی زبان اور شرمگاہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھے ان کی ضمانت دے دے گا، اپنے پردے کے مقام کی اور اپنی زبان کی، یعنی ان کی وہ حفاظت کرے، ان کو اللہ رسول کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، تو فرمایا میں ایسے بندے کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کو امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر ابلیس کے زہر آلودہ تیروں میں سے تیر ہے۔ بندے کی جو نگاہ ہے ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے تیر ہے، اور فرمایا کہ وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا۔ ابلیس کا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا، سیدھا نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر سدر بہکتا ہے۔ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر پردے کا مقام بہکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ پہلے کوئی چیز آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ میں برائی کا کام کروں، اس کے بعد برائی کر لیتا ہے۔ تو اگر اپنی نظر کی بندہ حفاظت کر لے کہ نظر اٹھنے ہی نہ دے،
اور اگر نظر نہ چاہتے ہوئے کسی ایسی چیز پہ پڑ جائے جس کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا، رسول اکرم نے جائز قرار نہیں دیا، تو اسی وقت اپنی نظر کو واپس کر لے، نظر کو پھیر لے، تو تب بھی بندہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ اس پہ بڑا نفیس قسم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان کے نام سے اور فتاوی رضویہ کے نام سے، ان کے فتاوی بھی ہیں، اور ہم بریلوی جو کہلاتے ہیں ان کی نسبت کی وجہ سے کہ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، امام ہیں، ہم ان سے محبت میں اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ورنہ عقیدہ ہمارا اہل سنت ہے، عقیدہ بریلوی نہیں ہے، ہماری نسبت بریلوی ہے، عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا گھرانہ پرہیزگار لوگوں کا اور اللہ کے ولیوں کا گھرانہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد سب عالم دین تھے، آپ کے دادا جان، آپ کے والد محترم اور اجل علماء میں سے تھے۔ آپ کی 4 سال کی عمر ہے، اعلیٰ حضرت کی عمر کتنے سال؟ صرف 4 سال کی عمر۔ آپ دیکھ لیں کہ 4 سال کے بچے کو کتنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن گھر کی تربیت کی بات کرنے لگا۔ گھر سے یہ تربیت تھی، بیٹا کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا۔ اب ایک دن آپ نے ایک عبا پہنی ہوئی تھی، جو عربیوں نے ایک جوغا سا پہنا ہوتا ہے، عبا پہنی ہوئی تھی، اور آپ نے عبا کے نیچے سے کچھ نہیں پہنا ہوا، تو بازار میں کھڑے ہیں، وہاں سے کچھ طوائفیں گزرتی ہیں، کچھ برائی کرنے والی عورتیں، گانا گانے والی عورتیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ بے پردہ عورتیں گزر رہی ہیں، تو آپ بچے تھے، آپ نے اپنی عبا یوں اٹھائی، سر نیچے جھکا کے اپنی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ اب جب آپ نے عبا آنکھوں کو لگا لی اور آنکھیں چھپا لی، تو ظاہر ہے دیکھنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو انہیں محسوس ہوا کہ اس بچے نے ہماری وجہ سے پردہ کیا ہے۔ انہوں نے جاتے جاتے مذاق کر دیا، انہوں نے کہا میاں اپنی آنکھیں تو چھپا لی ہیں اور تمہارا پردہ نظر آ رہا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ اب اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، آپ نے فرمایا میرے بزرگوں کی تربیت ہے پہلے نظر بیٹھتی ہے، اگر میری نظر نہ بیٹھے گی تو میرے پردے کے مقام پر کچھ نہیں ہونے والا۔ اب یہ واقعہ ہمارے لیے درس ہے، ہماری تو ایک تو نظر بازار میں بیٹھنی ہے اور دوسرا بازار ہماری جیب کے اندر ہوتی ہے۔ یہ وہ بازار ہے موبائل فون کہ جو گھر بیٹھے بندے کی نظر کو بازار سے بھی کئی گنا، 1000 گنا زیادہ بہکانے کے لیے کافی ہے۔ جو چیز ہم بازار میں بھی نہیں دیکھ سکتے یہ ہمیں دکھا دیتا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہی دیا ہوا۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے صحیح، اس کو ٹچ موبائل چلانا آ جائے، مہنگے سے مہنگا ایپل کا فون لے کے دینا ہے، ہواوے کا فون لے کے دینا ہے، گلیکسی کا فون لے کے دینا ہے، فلاں فون لے کے دینا ہے، اور بچے کی فرمائشیں بھی ماشاءاللہ کبھی دامی نہیں توڑتی۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائی عام اس قدر ہو گئی کہ اب ہمیں برائی ہی نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت کے واقعہ پر غور کریں کہ وہ کیسا دور تھا کہ ایک 4 سالہ بچہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھ نہیں رہا، کس وجہ سے کہ گھر کی تربیت ایسی ہے، اور ہمارا بچہ سامنے ہمارے فحش گانے سن رہا ہو، ہم کہہ رہے ہیں چلو کوئی گل نہیں یار، باہر کرے نا پھردا، گھر ہی لگا ہوا ہے نا، کوئی گل نہیں، گانے تو منڈے آپ سن لیتے ہیں۔ بچے نے ہیڈ فون کان میں لگایا ہوا ہے، رضائی میں لیٹا ہوا اور سامنے موبائل رکھا ہے، ماں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے، بس اتنا ہے بیٹا باہر نہیں تم نے جانا، گھر میں موبائل یوز کرتے رہو، کوئی گل نہیں یار، ساڈا بچہ پھردا پھردا نہیں، باہر صحبت گندی ہے۔ گھر میں وہ کون سا سمارا پڑھ رہا ہے جو باہر صحبت گندی ہے؟ گھر میں بیٹھا کون سا درود پاک کی تصویر پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب وہ ایمان والے ہیں جو اپنے پردے کے مقام کی حفاظت کرنے والے ہیں، برائی سے بچنے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اگر اپنی زندگی کو برائی کر کے گزاریں گے، کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ
تب بھی زندگی گزر جانی ہے. اور اگر ہم دل چاہ بھی رہا ہو برائی کو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں, روک لیں, اس برائی سے بچ جائیں, زندگی تب بھی گزر جانی ہے. لیکن چنگی یا مندی گزر جانی یارو, بہتر کے ایک کو بڑھا کے گزارو. مزہ زندگی کا تب ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے, عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم بچھے وہ طیب و طاہر ملا. جب بندہ دنیا سے جائے تو فرشتے بندے کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں. بندہ جب دنیا سے جائے تو لوگ اس بات پر رو رہے ہوں کہ کتنا نیک بندہ ہم سے جدا ہو گیا, کتنا اچھا بندہ ہم سے جدا ہو گیا. یہ نہ ہو کہ مر جائیں تو بعد میں لوگ کہیں کہ دھرتی پاک ہو گئی, اچھا ہو. تو اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارے. اور آج کے دور کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ اس گناہ کے اندر جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے, ہماری اکثریت مبتلا ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقے میں ہو,